السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں 34 اہم اور بہترین عظیم الشان خوابوں کی تعبیریں ہم بیان کرنے والے ہیں، اور یہ ایسے خواب ہیں جن کی تعبیر لوگ جاننا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ آج کا پہلا خواب ہے، خواب میں یاجوج ماجوج دیکھنا۔ یاجوج ماجوج ایک مخلوق ہوگی جو قرب قیامت میں پیدا ہوگی یا ظاہر ہوگی۔ اگر کسی نے اس یاجوج ماجوج کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب میننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا توبہ کرے گا، گناہوں سے اللہ کی معافی طلب کرے گا اور حق تعالی کی جانب رجوع کرے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ، درخواست اور اپیل کرے گا۔ دوسرا خواب ہے سفید ہاتھی دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں سفید رنگ کا ہاتھی دیکھا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس کی دو تعبیر معبرین نے بیان کی ہیں۔ ایک مطلب اور تعبیر تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور بزرگی دولت پائے گا، یا اس کا دوسرا مطلب میننگ اور تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں نیک صالح بیٹے کی، لڑکے کی ولادت اور پیدائش ہوگی۔ تیسرا خواب ہے واش روم دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں واش روم بیت الخلا دیکھا ہے تو یاد رکھیں، خواب میں بیت الخلا واش روم دیکھنا یہ ریئل زندگی میں بیت المال دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوئی کہ انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کو، خواب میں واش روم دیکھنے والے کو حکومت کی جانب سے کوئی معاونت، کوئی مدد ملے گی اور اس کا تعاون کیا جائے گا۔ چوتھا خواب ہے لمبے ناخن دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں اپنے لمبے لمبے ناخن دیکھے ہیں تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا تنگ دست ہوگا یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہوگی، تکلیف اٹھائے گا۔ یعنی ناخنوں کا لمبا ہونا خواب میں یہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ یوں تو ریل زندگی میں بھی ناخن لمبا رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ پانچواں خواب ہے خواب میں مالٹا دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں مالٹا دیکھا ہے تو اس کا مطلب میننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر خوب کثرت سے دیکھیں، یعنی بڑی تعداد اور مقدار میں مالٹے خواب میں دیکھے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل اور نشانی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بے اولاد ہے تو انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی، اور اگر کسی طریقے کی اذیت یا تکلیف اور پریشانی سے وہ گزر رہا ہے، اللہ نے چاہا اس خواب کی برکات کی وجہ سے اس کو اس پریشانی سے نجات اور چھٹکارا نصیب ہوگا۔ چھٹا خواب ہے لوگوں کو لٹکے ہوئے دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ لوگ لٹکے ہوئے ہیں، کسی نے انسانوں کو لٹکا رکھا ہے، تو اس کا مطلب اور میننگ یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو لٹکا ہوا دیکھا ہے خواب میں، یہ خواب دیکھنے والا ان کا سردار ہوگا، ان کے اوپر حکومت کرے گا اور وہ اس کی ماتحتی میں رہیں گے، اس سے اس کی بات اور اس کا حکم مانیں گے۔ ساتواں خواب میں کسی سے گالی سننا۔ کسی شخص نے خواب میں کسی سے گالی سنی ہے یا کسی نے اس کو خواب میں گالی دی ہے تو اس کا مطلب اور میننگ تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ خواب کامیابی کی دلیل ہے۔ انشاءاللہ خواب دیکھنے والا اس گالی دینے والے پر غلبہ پائے گا، جو اس کو گالی دے رہا ہے خواب میں، یہ خواب دیکھنے والا اس پر غلبہ پائے گا اور وہ گالی دینے والا مغلوب ہو جائے گا۔ آٹھواں خواب ہے اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو چیز حاصل کرنا چاہتا تھا، جس مقصد تک پہنچنا چاہتا تھا، جو اس کا پلان تھا، وہ اس نے حاصل کر لیا ہے، مقصد اور پلان کو اس نے پا لیا ہے۔ تو اس کا مطلب میننگ اور تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ اللہ کی محبت اور رزق کی کثرت سے نوازا جائے گا۔ اور اگر یہی خواب کوئی غیر شادی شدہ دیکھے تو پھر اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جلدی اس کا نکاح ہو جائے گا، اسی کی جانب اس خواب میں اس کے اشارہ ہے۔ نواں خواب ہے قتل کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے قتل کیا ہے کسی کو، تو اس کا مطلب اور میننگ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا حقیقی زندگی میں کسی گناہ میں مبتلا ہوگا، اس سے کوئی اللہ کی نافرمانی کا صدور ہوگا۔ اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا اہتمام کرے، اللہ سے خیر عافیت کی دعا کرے
تاکہ صدقہ اور خیرات کی اور دعاؤں کی برکات کی وجہ سے اللہ کی معصیت اور نافرمانیوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ 10واں خواب ہے بدکار فاحشہ عورت دیکھنا۔ بدکاری کرنے والی، گناہوں میں ملوث رہنے والی عورت کو خواب میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اور اس کا مطلب میننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا بے عزت اور ذلیل ہوگا، دینی اعتبار سے دین کے راستے سے بھٹکے گا، گمراہ ہوگا۔ 11واں خواب ہے خواب میں غصہ ہونا یا غصہ کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت غصہ ہو رہا ہے خود اپنے آپ، یا کسی کو اس نے غصہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب اور میننگ یہ ہوتی ہے کہ اگر خواب میں غصہ کسی دنیاوی بات پر آیا ہے تو دین کے اعتبار سے یہ خواب دیکھنے والا گمراہ ہوگا، اور اگر دنیاوی بات پر غصہ نہیں آیا بلکہ کسی دینی بات پر غصہ آیا ہے تو انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کو ضرور کوئی خیر اور بھلائی پہنچے گی۔ 12واں خواب ہے عبادت کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب میننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ خوب خیر و برکت پائے گا، بزرگی اور صالحیت اس کو نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کے مخصوص نیک اچھے اور سچے بندوں میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ 13واں خواب ہے اندھیرا تاریکی دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں تاریکی اندھیرا دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا گمراہی میں بددینی میں پھنسے گا، رنج غم اور پریشانیوں کا اس کو سامنا ہوگا۔ 14واں خواب ہے طلاق دینا۔ کسی شخص نے خواب میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کا مطلب میننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس پر اس کو خوب پشیمانی ہوگی، یہ خوب شرمندہ ہوگا اور یہ سوچے گا میں نے یہ کام کیوں کر لیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 15واں خواب ہے ضد کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت ضد کر رہا ہے کسی چیز کی، یا کسی دوسرے کے بارے میں دیکھا کہ کوئی ضد کر رہا ہے کسی چیز کی، تو یاد رکھیں خواب میں خود کو بہت ضدی دیکھنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کا نام خوب روشن کرے گا اور دنیاوی شہرت اس خواب دیکھنے والے کو خوب حاصل ہوگی۔ یعنی خود کو یا کسی اور کو خواب میں ضدی دیکھنا اور کسی چیز کے حاصل کرنے اور پانے کی ضد اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ حقیقی زندگی کے اعتبار سے بھی اچھا ہوتا ہے اور خواب کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ 16واں خواب ہے بیوی سے ہم بستری کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی وائف اور اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے تو اس کا مطلب میننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی اطاعت شعار اور فرما بردار ہوگی، اور خواب دیکھنے والا اس سے اپنے راز اور نیاز کو ظاہر کرے گا، اپنی راز کی باتیں اس سے شیئر کرے گا۔ 17واں خواب ہے بیوی کی شادی دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اور میننگ یہ ہوتی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی موت قریب ہے، حکم الہی اس کے لیے پہنچنے والا ہے، اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا اہتمام کرے، اللہ سے خیر عافیت کی دعا کرے اور یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب جب تک بندہ کسی سے بیان نہیں کرتا پرندے کے پاؤں سے لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی تعبیر حقیقی زندگی میں ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اس کو بیان کر دیتا ہے تو کبھی کبھی اس کی تعبیر پوری ہو جاتی ہے، اس لیے برے خواب کسی سے بیان ہی نہ کرنے چاہیے۔ 18واں خواب ہے بہت سارے سانپ دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں بہت سارے سانپ دیکھے ہیں تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر سانپ پریشان کرتے ہیں تو اس کے خونی دشمن اسے بہت پریشان کریں گے، یعنی اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے جو اس کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر یہ خواب دیکھنے والا صدقے کا خیرات کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ یہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ 19واں خواب ہے زعفران دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں زعفران دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کی تحمید، بڑائی، تقدیس بیان کرے گا اور خوب حلال دولت اس کو نصیب ہوگی۔ 20واں خواب ہے خواب میں رشتہ دار دیکھنا۔
اگر خواب میں ایسے رشتہ داروں کو دیکھا ہے جو خونی رشتہ دار ہیں، بھائی بہن وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو ان رشتہ داروں کی جانب سے کوئی مدد پہنچے گی اور وہ رشتہ دار اس کا کوئی تعاون کریں گے، اچھا خواب ہے۔ 21واں خواب ہے اناج کا ڈھیر دیکھنا، گیہوں کا ڈھیر دیکھنا۔ یاد رکھیں، اگر کسی شخص نے خواب میں اناج کا، گیہوں کا ڈھیر دیکھا ہے اور وہ بزنس مین ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کی تجارت اور بزنس اس کے لیے خوب فائدہ مند ثابت ہوگی، اور اگر جاب ملازمت کرنے والا ہے تو اس کے لیے بھی خیر ہی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اس خواب کے ذریعے سے خیر اور خوشی ملنے کی جانب اشارہ ہے اور وہ ضرور ملے گی۔ 22واں خواب ہے شیر سے ڈرنا۔ کسی شخص نے خواب میں شیر دیکھا اور اس شیر کو دیکھ کر کے وہ ڈر گیا، تو اس کا مطلب اور میننگ یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کا خوف کھائے گا، دشمن سے ڈرے گا۔ لیکن اگر وہ دشمن سے ڈرے گا مگر دشمن اس کو کوئی اذیت اور تکلیف، نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ 23واں خواب ہے آدھی داڑھی کٹی ہوئی دیکھنا۔ کسی شخص نے آدھی داڑھی اپنی کٹی ہوئی دیکھی ہے، تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عزت میں کمی واقع ہوگی اور اس کو مالی اعتبار سے بھی تنگی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا اہتمام کرے، اللہ سے خوب خیر عافیت کی دعا کرے۔ 24واں خواب ہے خربوزہ دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں خربوزہ دیکھا ہے تو یاد رکھیں، خواب دیکھنے والا رنج و غم سے نجات پائے گا، انشاءاللہ تعالی کوئی خوشی ملے گی، اس خواب میں اسی جانب اشارہ ہے۔ خربوزے کا خواب اچھا ہوتا ہے۔ 25واں خواب ہے حج کو جانا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج کو گیا ہے، تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک اور عادل حاکم سے ملے گا اور اس سے مدد حاصل کرے گا، یا اس کی دوسری تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا خوب تعلیم حاصل کرے گا، ایجوکیٹڈ ہوگا، دین و شریعت اور دنیا کے بارے میں خوب جانے گا، نالج اور معلومات حاصل کرے گا۔ 26واں خواب ہے چاند دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں چاند دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حاکم یا اسی طریقے پر وزیر ہوگا یا عالی مرتبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں برکتیں نصیب کرے گا اور اس کی عزت میں 4 چاند لگائے گا۔ اور اگر یہی چاند دیکھنے کا خواب کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی دیکھے تو اس کو خوبصورت خاوند ملے گا اور اگر لڑکا دیکھے تو اس کو خوبصورت بیوی ملے گی۔ 27واں خواب ہے جال سے شکار کرنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ کسی جال سے شکار کر رہا ہے، شکاری کو پھنسانے کی خواب میں وہ کوشش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اور میننگ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا مکر و فریب کے ذریعے لوگوں کو اپنے مکر اور فریب میں پھنسائے گا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرے گا اور ناجائز طریقے پر خوب دولت حاصل کرے گا۔ 28واں خواب ہے میٹھا پھل کھانا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے میٹھا پھل کھایا ہے خواب میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ دنیاوی فوائد خواب دیکھنے والے کو خوب حاصل ہوں گے۔ 29واں خواب ہے کالی ٹوپی دیکھنا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں کالی ٹوپی دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بد اخلاق ہوگا، ڈاکو اور چور ہوگا، اس کی ذات سے لوگوں کو نفع نہیں، نقصان اور اذیت پہنچے گی۔ 30واں خواب ہے تتلی پکڑنا۔ کسی شخص نے خواب میں تتلی پکڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب میننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر لڑکا ہے تو خوبصورت لڑکی سے، اور اگر لڑکی یہ خواب دیکھے تو پھر خوبصورت لڑکے سے اس کی شادی ہوگی۔ 31واں خواب ہے دریا سے پانی پینا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ ڈائریکٹ دریا سے پانی پی رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو انشاءاللہ صحت پائے گا، ورنہ حاکم سے عزت اور مرتبہ پائے گا، اور اگر مالی اعتبار سے پریشان حال ہے تو رزق حلال کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوب دروازے کھولے گا۔ 32واں خواب ہے آسمان پر بادل دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں آسمان پر بادل دیکھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی بڑا آدمی ہوگا یا اس کو کسی بڑے آدمی کے ذریعے دنیاوی یا اخروی
کسی بڑے آدمی کے ذریعے اس کو کوئی خوشی نصیب ہوگی، یعنی اچھا خواب ہے۔ یا اس کی ایک تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے آسمان پر بادل دیکھنے کی، کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ کسی بڑی نعمت سے اللہ کی جانب سے نوازا جائے گا۔ 33واں خواب ہے اذان دینا۔ کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پوری اذان دیے تو پھر یہ خواب دیکھنے والا حج کو جائے گا، انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالی حج کے وسائل اور اسباب مہیا کرے گا۔ 34واں خواب ہے اژدہا سانپ کو مار ڈالنا۔ کسی شخص نے خواب میں اژدہا سانپ کو مار ڈالا، بڑا تگڑا والا جو سانپ ہوتا اژدہا، اس کو مار ڈالا، تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا اور اس کا دشمن اس سے مغلوب ہوگا، وہ ہار جائے گا۔ تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں 34 مختلف خوابوں کی تعبیریں بیان کی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ دوستوں سے شیئر کیجئے، اور اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں، اور جہاں بھی جس نے بھی خواب دیکھا اس کے بارے میں چند باتیں ہم سے ضرور شیئر کریں۔ خواب کس نے دیکھا، مرد نے یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارہ ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں، خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے، یہ 5 باتیں ہم سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں آپ کی خواب کی تعبیر ہم ضرور بیان کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔